محترم حضرات اور پیاری بچیوں اور بچوں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑے ہی صحیح بہت سکون اور اطمینان سے سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے، کوئی بہت بڑا مجمع تو نہیں لیکن ماشاءاللہ سب بہت سکون سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے آپ کو قبول کیا ہے۔ کیا نا بھائی قبول؟ کس نے قبول کیا؟ یہاں کس نے بھیجا آپ کو؟ ماشاءاللہ، کس نے بھیجا بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، تبھی تو آپ دینی جلسے میں اور اس مدرسے کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ تو اب آپ ماننے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو قبول کیا تو آپ اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ میری درخواست بھی ہے آپ سے کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ آ جاؤ یہاں، آ جاؤ، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بچوں، آ جاؤ۔ ہاں یہاں اسٹیج بھی خالی ہے، جو کھڑے ہیں، جو کھڑے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ نے آپ کو قبول کیا، میں نے کہا، اور آپ یہاں چل گئے اپنی مرضی سے، آپ یہاں سے گھر نہیں جا سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے گھر جا سکتے ہو، آپ اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو کتنے خوش نصیب ہو۔ ارے آ جاؤ بھائی، میں کہہ رہا ہوں، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ ہاں وہ کھڑے جو ہم بھی اور یہ علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، ہم بھی اپنا قیمتی وقت لے کے آئے ہیں، یاد رکھنا۔ کیا ہے یہ؟ خاموش۔ میں تو تعریف کرتا کرتا تھک گیا، پی کے بچے اتنے اچھے، بالکل آواز نہ آنی چاہیے۔ یہ جو ہنس رہی ہو، بول رہی ہو، اللہ کی طرف سے ہنس رہی ہو اور بول رہی ہو۔ کبھی کبھی میں نے ایسا دیکھا اللہ میاں ہنسنا بھی بند کر دیتا ہے اور بولنا بھی بند کر دیتا ہے، دیکھنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی لے لیتا ہے، کانوں کی جو یہ سنائی دیتا ہے نا، جن سے سنتے ہو بہت سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا خاموش رہو، اور تمہارا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم قاری شمیم صاحب کے مدرسہ جامعہ ام القریٰ کے جلسے میں جائیں گے۔ دیکھو مجھے بولنے کا زیادہ حق تو نہیں، اس لیے کہ میں عالم نہیں ہوں، مگر 45 سال ہو گئے علماء کے ساتھ رہتا ہوں۔ ان کی جوتیاں آدمی سیدھی کرنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یاد رکھنا۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاؤ گے۔ میں کہہ رہا ہوں جو رہ گئے وہ بھی بیٹھ جاؤ، ایک دو آدمی۔ میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب جو جامعہ کاشف العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں۔ جو غلطی کہوں کروں زبان سے، مجھے ڈانٹ بھی دیں مار بھی دیں، کوئی فرق نہیں، میں پھر بھی چھوٹا ہی ہوں اور چھوٹا ہی رہوں گا۔ میں درخواست اتنا کروں گا کہ میری اصلاح فرما دیں۔ میری ابھی تک اصلاح نہیں ہوئی۔ سن 75 سے میں مدرسے میں رہ رہا ہوں۔ کب سے؟ 1975 سے۔ دیکھ لو حساب لگا کتنے دن ہو گئے، کتنے ہو گئے جی؟ 49 سال ہو گئے، اتنا سے چلا گیا تھا۔ جتنی مجھے محبت مدرسوں سے ہے نا، میں چاہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو کم سے کم اتنی تو ہو ہی جائے۔ بولو کرو گے مدرسے سے محبت؟ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کی محبت کرو گے؟ اگر اس کی محبت کرو گے تو گویا خانہ کعبہ کی محبت کی ہے۔ اگر مدرسوں کی محبت کرو گے تو گویا آپ نے قرآن کی محبت کی ہے۔
ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کی محبت کی ہے۔ اگر آپ مدرسے کی محبت کرو گے، مدرسہ کیا دے رہا آپ کو؟ مدرسہ یہ دے رہا ہے جن کے سروں پہ بچوں کے سروں پر پگڑی اور دستار دی ہے، ان کے ہاتھ میں مدرسہ قرآن دے رہا ہے۔ جب آپ کے بچوں کے ہاتھ میں قرآن مدرسہ دے رہا ہے اور آپ کیا دے رہے ہیں اس کو؟ میں کیا دے رہا ہوں اپنے بچوں کو اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ موبائل، الٹے سیدھے کپڑے، ایسی چیزیں دے رہے ہیں، اور مدرسہ دے رہا ہے ان کے ہاتھ میں قرآن۔ قرآن آپ کے کہاں کام آئے گا؟ قبر میں، جب وہاں اکیلے ہوں گے نا، مٹی اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی چاروں طرف مٹی سے بند، ہوا کہاں سے لوگے؟ روشنی کہاں سے لوگے؟ یہ علماء بیٹھے، پوچھ لو کہاں اگر کسی نے قرآن سے محبت کی، قرآن کے پڑھنے والے سے محبت کی، پڑھانے والے سے محبت کی، تو پھر یہ قرآن وہاں جائے گا آپ کے پاس میں۔ چند دن کے ساتھ یاد رکھ لینا میری بات، کچھ پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے۔ اور یہی جو آپ کے خاص ہے نا، اگر آپ کی بیٹی مرتی ہے نا، کتنی بھی محبت کرو گے دفنا کا ہوگے وہاں مٹی میں۔ آپ کی ماں ہے، آپ کی کتنی محبت کرنے والی بیوی ہے، آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں مٹی میں دفنا کا ہوگے۔ کیا کام آئے گا؟ قرآن کام آئے گا، وہاں یہ مدرسہ کام آئے گا۔ اور یہی مدرسہ نہیں، اگر کوئی مدرسہ اپنے گھر میں بھی چلا رہا ہے اور 10 بچے 5 بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ بھی مدرسہ، اس کی بھی آپ محبت کرو۔ یاد رکھو، اگر کسی نے مدرسے کی مخالفت کی، اس نے قرآن کی مخالفت کی، اور جس نے قرآن کی مخالفت کی، کیا اسے جنت مل سکتی ہے؟ اللہ کے کلام کی مخالفت کی، قدر کی نگاہ سے دیکھو، میں نے قدر کی ہے تھوڑی بہت، اللہ نے مجھے نوازا، 49 سال ہو گئے مدرسوں سے محبت کرتا ہوں، بھوکے رہ کر پورے دن مجھے کھانا نہیں ملا، مگر مدرسے کے لیے پلہ پھیلایا ہے۔ میں ایک دن مجھے مولانا تحسین صاحب نے وہاں بھیج دیا دیوبند کے پاس بوری لینے کے لیے، جس کے یہاں میں گیا وہ دیوبند چلا گیا، جب تک سائیکل پہ گیا تھا میں، 1 کوئنٹل کی بوری لانی تھی وہاں سے گیہوں کی۔ گرمیوں کے دن تھے، دیکھو کتنا بڑا دن ہوتا ہے۔ میں پورے دن بڑی مشکل سے نماز کے لیے گیا، بڑی مشکل سے ظہر پڑھی، وہ شام تک 4 بجے تک نہیں آیا، اور میں پچھلے دن کا بھی بھوکا تھا۔ جب مدرسے میں پہلے دن میں بوری لے کے آیا اناج کی، تو مدرسے میں کھانا ختم، گاگلیڈی میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، جب 49 سال پہلے کھانے کا چائے وائے کا تو تھا، تو پہلے دن کا بھی بھوکا، جوان تھا اس وقت میں، یہ تقریباً اس سے 8-10 سال کم کی بات ہے، 80 کی ہے یہ بات، اللہ کی قسم پہلے دن بھی بھوکا، اگلے دن بھی بھوکا، 2 دن تک، اور جوانی میں بھوک لگتی ہے خوب، تو میرے سے نہ چلا جا رہا نہ پھرا جا رہا ہے، مگر کسی سے یہ نہیں کہا مجھے روٹی لا کے دے دو، بھوکا رہا ہوں 4 بجے تک، شام کے 4 بجے تک۔ اللہ ان کا بھلا کرے، ایک راؤ صاحب تھے وہاں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا۔ جب میں مسجد سے لوٹ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا، آ رہا تھا، انہوں نے پہچانا، انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی یہاں آ جاؤ، مول صاحب کہاں پھر رہے؟ انہوں نے کہا اب تو میں مولوی حفیظیہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا، اور بلا کے جب ہی کھانا، انہوں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ کھانا لائے، تازہ کھانا، تازہ سالن، گرم روٹی انہوں نے مجھے کھلایا۔ آپ یقین جانے میرے دل سے کتنی دعا نکلی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے، میں مختصر بتا رہا ہوں، ان کی نسل میں ایسے بہترین قاری پیدا کیے، اس کے بعد نوجوان جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، آج آپ ان کی قدر کر لیجئے، ان علماء کی اور ان مدرسوں کی آپ ان کی قدر کر لیجئے، تو آپ کے گھر میں اللہ ولی پیدا کرے گا۔ کرو گے قدر؟ مخالفت تو نہیں کرو گے اس کی، نہیں کسی بھی مدرسے کی۔ مدرسہ برا نہیں ہوتا،
کوئی مدرسے میں کام کرنے والا غلط بات کر جاتا ہے یا کوئی خیانت کر لیتا ہے، خدا نہ خواستہ، آپ مدرسے کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اسے بھی برا نہ کہو، وہ بھی اپنا حساب وہاں دے گا۔ آپ کی نظر میں ہی تو برا ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو اس کا کون سا عمل پسند آ جائے۔ اور ایک مرض تو یہ ہو گیا کہ جیسی سنی ویسی آگے بڑھا دی باتیں۔ حدیث میں مولانا بتاتے ہیں، علماء اکرام بیٹھے، ان سے پوچھ لو کہ جو بات کسی سے سنو اور دوسروں کو نقل کرو، اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں مولانا، یہ بات حدیث کی بات ہے، میں انہی حضرات سے سنتا ہوں کہ جیسی سنی، اس کو نہیں جانتے فلا کو، یہ اسے نہیں جانتی تو فلا کو وہ ایسی ہے، وہ فلا ہے، ٹھیکہ لے رکھا تم نے، وہ کون کیسا ہے۔ وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو خیر تم نے کی ذرہ برابر وہ بھی اللہ کو پتا، برا کی وہ بھی تک۔ ہاں اگر آپ کو محبت ہے اس سے، اس بندی سے یا اس بندے سے، اس کی عزت بھی نہ جائے، تنہائی میں کہہ دو بھائی یہ بات ایسے سنی تھی ہم نے، اسی سے کہو ڈائریکٹ، کیا اس میں کیا سچائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یار یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو بتلاؤ کون کون آج سے غیبت نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ارادہ کرو، انشاءاللہ کوئی غیبت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، بہت برے گناہ ہیں یہ، اور کوئی کسی پر بہتان نہیں لگائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں اپنی بچیوں سے بھی، وہاں 1300-1400 بچیاں پڑھتی ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں، میں نے کہا غیبت کرنے سے بہتر یہ ہے جس سے بوری سلے نا، وہ اتنی بڑی سوئی وہ لے آؤ اور ان ہونٹوں کو سل لو، اللہ کی قسم سستا سودا۔ ہنسنا کی بات نہیں، حقیقت ہے یہ۔ آج وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کرو انشاءاللہ۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، 20 سال ہو گئے مجھے عورتوں کا، لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہوئے، میں جانتا ہوں یہ کتنی جھوٹ بولتی ہیں اور کتنی نیک ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں نے پہلے منع کیا، ہنسنا نہیں فالتو، اور ایسا تو ہنسنا چاہیے نا جس میں کھل کھلائیں۔ کہے کے لیے ہنس رہے ہوں، جنازہ نہیں اٹھے گا گھر سے، بھائی کا نہیں اٹھے گا، امی کا نہیں اٹھے گا۔ جب بھی ہنسو گے، جب امی مر جائے گی، ابو مر جائیں گے، میں مر جاؤں گا، آپ مریں گے، جتنے بیٹھے ہیں مرنے کی تیاری کرو میرے بھائیوں۔ اتنی بہترین تقریر حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب فرما رہے تھے، نیت کرو جو آج علماء اکرام اس اسٹیج سے آپ کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، اس مہینے کا، رمضان المبارک کا، ایمان کا، جھوٹ بند کرنے کا، غیبت چھوڑنے کا، کسی اللہ کے بندوں پر بہتان لگانے سے باز رہنے کا، آج اسے گرہ سے باندھو۔ ہم نہیں بہتان لگانے کے، خانہ کعبہ سے بھی ایک مومن کے دل کی اہمیت زیادہ ہے، ایک مومن کے دل کی، جس کے لیے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے دیکھنے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایمان والے کا دل دکھایا، گویا آپ نے خانہ کعبہ کو ڈھال دیا۔ آج کے بعد تہیہ کر لو کہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کسی طرح کی۔ اگر اس سے محبت ہے تو آپ اسے پیار سے، محبت سے، تنہائی میں کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ یاد رہے گی یہ بات۔ میں یہی کہتا ہوں اپنی بچوں سے، میں نے کہا بہتر ہے ان ہونٹوں کو سلو، جھوٹ نہ بولو، اگر بولو تو انہیں سل لو تاکہ یہ کھلے نہیں تو یہ ایک دن جس دن مرو گے یہ بند ہو جائیں گے، یہ بول نہیں سکتے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے آپ زبان کو ہلا رہے ہو، اللہ کے فضل سے آپ کانوں سے سن رہے ہو، اللہ کے فضل سے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یا نہیں؟ میری بات غلط ہے؟ ابھی آپ ارادہ کر کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سانپ راستے میں کاٹ لے، وہ پڑے، آپ جا رہے ہیں بائک پہ، ذرا سی دیر میں اتنی سی جگہ میں چلتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہاں گر جائے، آپ کئی مہینے بھی نہیں اٹھ سکتے، اگر زندگی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، لاکھوں روپے خرچ ہوں گے۔ میں بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، میں 2-4 باتیں یہی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ میں عالم تو نہیں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ عالم نہ بنو،
हाफिज कारी ना बनाओ, ऐसे बन जाओ जो ऐसे उसे पसंद आ जाए। समझ गए? ऐसे बन जाओ जो अल्लाह को पसंद आ जाए। बनोगे आज ऐसे इंशाअल्लाह। और ऐसा ये कि झूठ छोड़ो, गीबत छोड़ो, चुगलखोरी छोड़ो, बहतान लगाना छोड़ो। सुन रही होंगी हमारी माँ बहनें भी, हाथ जोड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मगर ये चीजें, ये 4-5 गुनाह बहुत बड़े गुनाह ही न छोड़ दो। एक बात ये कहता हूं कि हलाल कमाओ, इन्हें हलाल खिलाओ। ये हमारी नस्ल बैठी, हराम से बचो, नहीं तो सब बेकार है। नमाज, तिलावत, हज, उम्रे सब बेकार। हलाल कमाओ, भूखे रह लो, फटे पुराने कपड़े पहन लो। एक बात ये कहता हूँ, गिरा बांध लियो, जो छोटे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, जो गलत मैं कहूंगा मुझे आकर पकड़ लियो कि हाँ आपने बात गलत कही। एक बात ये होगी, एक बात ये कहूंगा ईमान के ऊपर कि अपने ईमान को बचाओ जो जन्नत में लेके जाएगा। तौहीद, अल्लाह को एक मानना। ये माँ बहनों से भी कहता हूँ कि इस पर कायम रहो। आप भी अपने बच्चों को भी इसी पर कायम रखो, अपनी बेटियों को भी और अपने बच्चों को भी। और उसके लिए जरूरी है, ये जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, मेरे जैसे 50 साल के, 60 साल के, 40 साल के, इधर देखो, जो बड़ा भाई है ना 20 साल का, 15 साल का, जो बड़ी बहन है ना 12 साल की, 15 साल की, ये जवान भाई है ना, जो बूढ़े हैं ना, मैं इन्हें ये कहता हूं, मेरे एक बहुत बड़े हजरत को भी मेरी ये बात पसंद आई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सुधरो, जो बड़े हों ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे। झूठ बोलना छोड़ो, ये नहीं बोलने के, ग़ीबत करना छोड़ो, ये नहीं करने के, बड़ा मोबाइल में फिल्में और बुरी चीजें देखना छोड़ो, ये नहीं छोड़ना। जब आप देखोगे, जब आप झूठ बोलोगे, जब आप हराम कमाओगे तो ये तो खुद ब खुद ही करेंगे। जब 15 साल का आपका बड़ा बेटा गलती करेगा, 15 साल की बड़ी बेटी माँ की नाफरमानी करेगी, अरे मेरे पे नहीं होता अपने आप कर ले, तो वह जो उसकी छोटी बहन है वो नहीं ऐसा ही करेगी। तो बहरहाल बातें कहने की तो बहुत है, मैं बहुत गुस्ताखी कर रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ। ये चंद चीजें हैं, इन्हें यहाँ से लेके जाना है, लेके जाओगे हैं जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो भाई, ईमान लेके जाना दुनिया से। और इन बच्चे जो यहाँ से फारिग हुई ना बच्चियां या ये लड़के, इनकी कदर करना और ये नियत करो आज, अल्लाह मेरी बेटी और मेरे बेटे को, इनको भी कुरान करीम का इल्म अता कर दे, ये मेरी और आपकी बख्शिश का दरिया बन जाएंगे। नियत करो भाई, मेरा बेटा मेरी बेटी आलिमा और हाफिज कुरान बन जाए, सब नियत करो, आमीन। जरिया क्या होगा? मदरसा। जरिया क्या होगा? असातिज़ा, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो सबसे अच्छे होते हैं, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग सबसे अच्छे होते हैं, ये जरिया बनेंगे। इनकी कदर करना आपको। अगर आपको अपने बच्चों को आलिम, हाफिज, कारी बनाना है तो आप इनकी, मदरसों की और उस्तादों की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कारी शमीम साहब का अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मैं तो ये समझ रहा था ये जंगल में मदरसा 2-4 बच्चों का कुरान 1-2 का हुआ होगा, लेकिन ये तो 8-10 नजर आए। सुभान अल्लाह। 13 बच्चों को 50-50 रुपए मेरी तरफ से इनाम दे देना, ज्यादा तो नहीं, माशाल्लाह हजरत की तरफ से माशाल्लाह। 50-50 रुपए सारे बच्चों को दूंगा चीज खाने के लिए। मैं तो जिन अपनी बच्चियों को वहाँ देता हूँ ना, कल बुखारी शरीफ पूरी हुई, वहाँ 38 लड़कियों की, उन्हें जो है ना 200-200 रुपए इनाम के दिए, लेकिन 10 दूं उसे भी खुशी से कबूल करें और अपनी किताबों में रख लें। कदर करने से बहुत कुछ मिलता है। चाहे वो जो बड़े बैठे हैं ना, अगर वो कदर करेंगे इन बच्चों की, अपनी औलाद की, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें बेटा दिया। जिस माँ के पास बेटा है ना बेटी, उनसे पूछो इन बच्चों की कदर। भाइयों, इन बच्चों की कदर करो अल्लाह के लिए। इन्हें पहले ईमान पर कायम करो, इन्हें कुरान पढ़ाओ और इन्हें क्या करना भाई, अरे सुनो, कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, पायलट बनाओ। हम अपनी बेटियों को डॉक्टर नहीं बनाओ, पहले ईमान वाले बनाओ। अपने मदरसे कायम करो, स्कूल कायम करो, कॉलेज कायम करो, ऐसे होंगे।
घर तो बना रहे पत्थरों का, पत्थर लगा लगा के, और घर बना रहे हैं टाइलें लगा लगा के। अभी आया मैं एक के घर से, अपने ही आदमी के घर से, पता नहीं यहाँ है नहीं, बेहतरीन टाइलें लगा रखी माशाल्लाह। ये टाइलें काम आवेंगे भाई कब्र में? बताओ, ये पत्थर काम आएंगे क्या? छोड़ने नहीं है दुनिया। खड़े ना होना भाई, बिल्कुल भी खत्म उठने वाला। मैं बुरा लग रहा, मैं बैठा हुआ है, उठ जाऊं? ये उठ जाऊं क्या बेटा? अब तश्कील का वक्त हो गया। मुझे जो है ना, सब लोग, मुझे तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत याद रखना चाहिए। मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे मेरे अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी है, मैं इंसान की मोहब्बत करता हूँ। रिश्तेदार भी चाहे रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार हो, मैं आपकी मोहब्बत में बैठा, अल्लाह की कसम। यहाँ इन बच्चों की मोहब्बत में बैठा, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा है, क्योंकि यही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। तो जिस भाई टाइम बहुत हो गया, कारी साहब कह रहे हैं, मैं तो करता रहूंगा बातें। अच्छा, मैं कितना भी बीमार हूँ, बड़ी मुश्किल से बैठा है, तो गुस्ताखी कुर्सी पर बैठने की। मैं भी कुछ ताउन कर रहा हूँ, आप भी इस मदरसे का ताउन करें, चंदा लेने वाला नहीं हूँ मैं। कल मैंने 2.5 लाख रुपए का खर्च किए वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सुमैया में, खाने पर। कितने? 2.5 लाख। मैंने वहाँ तश्कील नहीं करी। इस गरीब मदरसे को देख कर मैं आपके आगे ये फैला रहा हूँ। मेरे पे चंदा करना नहीं आता, क्योंकि ये काम आएगा, वो अल्लाह की कसम, वो टैल पत्थर वाले काम नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ 5,000 दो, 10,000 दो, 1 रुपया भी ना दो, दोगे अपने लिए दोगे, मैं तो दूंगा कारी शमीम साहब को 5,000 रुपए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। सबसे पहला ताउन हजरत कारी सईद अहमद जो नाज़िम आला हैं मदरसा जामिया सुमैया कैलाश के। और भी देने हैं? अच्छा जी, मैं दे रहा हूँ, इनमें से 5 दे दो। मैं 5 ये देखिए माशाअल्लाह नकद दे रहे हैं, और नियत करके लाया था यहाँ तो मुझे देख के, अरे कौन जा रहे हैं, चंदा देना ना देना, दोगे अपने लिए दोगे। मैं ये पल्ला फैला रहा हूँ, वो जो टेलर पत्थर लगा रहे हो ना, वो काम आने वाले नहीं है, समझ गए? वो नहीं काम आएगा कब्र में, ये बच्चे काम आएंगे जिनके लिए आप 10 रुपए, 1 रुपया, 100 रुपए, 1000 रुपए दोगे। जिसे देना 5 मिनट के अंदर अंदर दे दो।